بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ بھی ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کریں گے اور آپ کے حلیہ مبارک کا نقشہ بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی سیرت النبی کے حوالے سے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم کی زندگی سے جڑی ہر چیز اور آپ سے جڑا ہر رشتہ مقدس اور مبارک ہے، اور آج آپ کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتوں کا تذکرہ ہوگا۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ رقیق المختوم کے مؤلف نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا: چمکتا رنگ، چہرہ خوبصورت، صاحب آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آواز، چمکدار لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور باہم پیوست ابرو، خاموشی کی حالت میں باوقار، بعض اوقات گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے تھے نبیوں کے۔ آپ سب سے زیادہ سخی دل اور آپ سے زیادہ سچی زبان والے کوئی نہ تھا۔ سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف، ذاتی و نسبتی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ کو جو شخص یک دیکھتا مرعوب ہو جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول نظر میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا۔ آپ مکہ بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا نبی مبارک کا حلیہ مبارک کا تذکرہ۔ ہم رسول اللہ کی اولاد اور امہات المومنین کا ذکر بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو مختصراً آپ کے دوسرے عزیز و اقارب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ نبی کریم کے 11 چچا تھے، ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا ابو عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے ناصر تھے، 12 غلام تھے، 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو کھلایا تھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے: قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یاد رہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ قاسم 2 سال تک زندہ رہے، ایک روایت کے مطابق 1.5 سال، مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولد ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے 10 ہجری جنوری 29 شوال کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی ہو چکی تھیں۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، یہ ان کی خالہ بنت خولید کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ خالہ بنت خولید اور سیدہ خدیجہ بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر، دولت مند اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت پر کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے، چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ ابو العاص اس وقت تک اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی اکرم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔
انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ جنگ بدر میں جب اہل اسلام کو فتح ہو گئی تو جنگ قاعدہ کے مطابق شکست خوردہ کفار کو اہل اسلام نے قید کر لیا، اور ان قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے داماد حضرت ابو العاص بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو قیدی لائے گئے ہیں ان سے یہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے اور معاوضے بھیجنا شروع کیے۔ اس ضمن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامد حضرت ابو العاص کی رہائی کے لیے اپنا وہ ہار جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا بھیجا۔ مدینہ شریف میں یہ فدیے نبی کریم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، اور حضرت ابو العاص کا فدیہ حضرت زینب کی طرف سے ہار کی شکل میں پیش ہوا، اور نبی اکرم نے اس پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا اختیار رکت کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ نبی کریم کی اس کیفیت کے اثر میں تمام صحابہ متاثر ہوئے۔ اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد درست ہے، ہم ابو العاص کو بلا فدیہ رہا کرتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار واپس کرتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم نے حضرت ابو العاص سے وعدہ لیا کہ جب مکہ واپس پہنچے تو حضرت زینب کو ہمارے ہاں مدینہ بھیج دینا۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے وعدہ کر لیا تو انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا۔ حضرت ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب کو تمام احوال ذکر کیے اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام اولاد حضرت ابو العاص بن ربی سے ہوئی، اور ان میں ایک صاحبزادہ جس کا نام علی تھا اور ایک صاحبزادی جس کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا، اور ایک صاحبزادہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی بن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم کی عمر 33 سال تھی، گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7-8 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلے ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسا مدینہ منورہ پہنچا اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، اور غزوہ بدر کے دوران ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئیں۔ یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، البتہ قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ نے تقریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی قنیت سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں، ہجرت تک مکہ میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی، اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا۔ ہر وقت غمگین رہتے۔ آپ نے انہیں اس درجہ غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہوا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں۔ انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی اکرم کی زندگی میں ہوا۔ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ ان کے انتقال پر سیدنا عثمان اور زیادہ غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی اکرم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
नबी अकरम की चौथी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। आप सबसे छोटी थीं, आप नबुव्वत के पहले साल पैदा हुई और आपकी चाल ढाल रसूलुल्लाह से बहुत मिलती जुलती थी। यही नहीं बल्कि उठते बैठते हर बात में सैयदा फातिमा से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबा और किसी को नहीं देखा गया। आपकी उम्र 15 साल की हुई तो नबी अकरम ने आपका निकाह सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया। उस वक्त सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 20 साल 5 माह थी। इस निकाह के गवाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी औकात में सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत वसीयत फरमाई थी, मेरी वफात पर मातम ना करना, चेहरे को ना पीटना, बाल ना नोचना, नोहा ना करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप सिर्फ 6 माह जिंदा रहीं, फिर चंद रोज बीमार रहकर वफात पा गईं। इंतकाल 3 रमजान 11 हिजरी पर रोज मंगल हुआ। उनके बारे में नबी अकरम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। इसी तरह आपको सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद सैयदना हसन बिन अली और सैयदना हुसैन बिन अली से बहुत मोहब्बत थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो नबी अकरम की औलाद का तज़किरा था। अब हम नबी अकरम की अज़वाज मुतहरात का तज़किरा करेंगे। उम्महातुल मोमिनीन के बारे में हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए, इसीलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। याद रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खतीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। आपके फर्जंद इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा आपकी तमाम औलाद उन्हीं से हुई। आप पूरी जिंदगी उन्हें याद करते रहे, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करते रहे। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अपने कबीले में बहैसियत आदमी थे। उन्होंने मक्का में रिहाइश इख्तियार की, वहीं उन्होंने फातिमा बिन्त ज़ायदा से शादी की। उन्हीं से सैयदा खतीजा पैदा हुई जो उम्मत मुस्लिमा की पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। आप नबी करीम से 15 साल बड़ी थीं। रसूलुल्लाह से पहले आपके 2 निकाह हुए। पहले खामद का नाम अतीक बिन आबिद और दूसरे का नाम अबू खाला था। दूसरे शौहर की मौत के बाद आप पर तिजारत का बोझ बढ़ा। तिजारत आपका खानदानी पेशा था। इस जमाने में रसूलुल्लाह भी तिजारत का माल लेकर शाम जाते और आप सादिक और अमीन मशहूर हो चुके थे। सैयदा तक आपकी शोहरत पहुंची तो उन्होंने सामान तिजारत आपके हवाले किया। आप वो सामान लेकर इस सफर में उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इस तरह सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पैगाम मंजूर फरमाया। निकाह अबू तालिब ने पढ़ा दिया। उस वक्त रसूलुल्लाह की उम्र 25 और सैयदा की उम्र 40 साल थी। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। आप पर पहली बार वही का नज़ुल हुआ तो आप घबरा गए, आप पर कभी तारी हो गई। इन हालत में सैयदा खतीजा ने आपको बहुत सहारा दिया और अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। ये साबिका आसमानी कुतुब के आलम थे। उन्होंने बताया कि आप पर वही का फरिश्ता उतरा है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, यानी अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया है। आपने अल्लाह के हुक्म से नबूवत का बाकायदा ऐलान फरमाया तो सैयदा खतीजा ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन मुश्किल तरीन दिनों में हर तरह आपका साथ दिया, अपना सब कुछ कुर्बान किया। मुशरिकीन ने आपको झुठलाया, तरह तरह से अजियत पहुंचाई, जबकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तस्दीक करती रहीं। मुसलसल तकलीफ ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बीमार कर दिया और आखिर आप रमजान 10 नबवी में इस दुनिया से रहलत कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में है कि जन्नत में ये 4 औरतें सबसे अफजल हैं। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा बिन्ते मोहम्मद, मरियम बिन्ते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। दोस्तों, रसूलुल्लाह की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। वालिदा का नाम शमूस बिन्ते नफीस था। कबीला आमिर बिन लवी से थीं। रसूलुल्लाह से पहले उनका निकाह अपने चचाजाद भाई से हुआ था। सैयदा सौदा ने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया। दोनों मियाँ बीवी ने कुफ़ार के जुल्म बर्दाश्त किए, हबशा की तरफ हिजरत की। कई बरस बाद जब मक्का लौटे तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया और इनके इंतकाल के बाद नबी अकरम ने उनसे निकाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो तब आपने उन्हें भी मदीना बुला लिया। 10 हिजरी में आपने हज किया। इस मौके पर सैयदा सौदा भी मौजूद थीं। आपका इंतकाल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में हुआ। आप बहुत सखी थीं। एक मर्तबा सैयदना उमर ने दिरहमों की एक थैली उनकी खिदमत में भेजी। आपने वो तमाम दिरहम उसी वक्त तकसीम कर दिए। दोस्तों, याद रहे कि रसूलुल्लाह ने तीसरा निकाह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया। उस वक्त सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल थी। आप नबूवत के 4थे साल पैदा हुई। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। आपकी तमाम तर तालीमात और तरबियत नबी अकरम की निगरानी में हुई, लिहाजा नहायत आला दर्जे की तरबियत हुई। यही वजह है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शरीयत के मसाइल की माहिर थीं।
بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھیں۔ سیدہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھیں۔ شعبان میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم غزوہ بنی سے واپس آ رہے تھے۔ ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ صبح سویرے قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئے۔ اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا۔ یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہار کہیں گر گیا ہے۔ یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئیں۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھیں۔ آپ ہار تلاش کر کے جب قافلے کی جگہ لوٹیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا۔ چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ اٹھیں تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر دوپہر کے آخر وقت تک پہنچے۔ اگرچہ یہ بالکل معمولی واقعہ تھا، اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق بھی موجود تھے۔ انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا، گویا وہ پاک دامن نہیں رہی۔ نعوذ باللہ۔ اس الزام نے نبی کریم اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا۔ سیدہ عائشہ الزام سے لا علم تھی۔ وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ جب آپ کو الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو ہلکان ہو کر رہ گئیں۔ نبی اکرم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ رومان رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی برا حال تھا۔ یہاں آ کر سیدہ عائشہ کو ساری بات کا پتہ چلا۔ آپ رونے لگیں۔ سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگیں۔ پھر رسول اللہ وہاں تشریف لائے۔ ایسے میں اچانک آپ پر وحی کی کیفیت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں سیدہ عائشہ پر بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لعنت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا ہے۔ انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس طرح سیدہ عائشہ کی شان کو 4 چاند لگ گئے۔ اب جوانی میں بیوہ ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف 9 سال گزارے۔ جب رسول اللہ نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی اکرم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے اور وہیں دفن ہوئے۔ نبی اکرم کے بعد آپ نے 20 سالہ بیوگی کی زندگی بسر کی۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 38 سال تھی۔ اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یاد رہے کہ 2 ہجری میں رسول اللہ نے سیدہ حفصہ سے نکاح فرمایا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی انیس بن حذیفہ سہمی سے ہوئی جو غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور انہوں نے شہادت پائی۔ بیٹی کی بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی اکرم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت فضل و کمال کی مالک تھیں۔ شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا۔ آپ کا کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ دوستو یاد رہے کہ رسول اللہ نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ یہ بہت سخی تھیں، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی۔ بہت رحم دل بھی تھیں، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتیں۔ ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جحش سے ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت بہادر تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد نبی اکرم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ سے ہوا۔ یہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی اکرم کے رضائی بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا میں ہی دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر یہ مکہ واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ رہیں۔ ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ام سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ام سلمہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئیں اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ زیادہ تر روایات میں ہے کہ آپ نے 63 ہجری میں 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا۔ آپ نے منظور فرمایا۔ آپ 4 ہجری سے
حرم نبوی میں داخل ہوئیں، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات میں ہے کہ آپ نے 63 ہجری میں 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، بہت فضائل کی مالک تھیں۔ علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ قرآن و سنت کی ماہر تھیں اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ متقی اور پرہیزگار اتنی تھیں کہ شریعت کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ یہ عبد المطلب کی صاحبزادی کی بیٹی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کی بیٹی تھی۔ سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل ہیں۔ نبی اکرم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدنا زید بن حارثہ سے ہوا۔ یہ رسول اللہ کے مبلغ بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کی آپس میں نہ بن سکی اور طلاق ہو گئی۔ تب ان کی عدت کے بعد نبی اکرم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا، انہیں پیغام بھیجا۔ سیدہ زینب نے منظور کیا۔ اس پر منافقین نے طعنہ دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منہ پہلے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی۔ یہ نکاح آسمان پر ہوا اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی۔ سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے گھروں میں زمین پر ہوئے، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا۔ آپ بہت زیادہ سخی تھیں، محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آپ کا انتقال عمر فاروق کے خلافت میں ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 35 سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر 59 سال تھی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ آپ کا نام برہ تھا، بعد میں رسول اللہ نے جویریہ رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح مسافر بن صفوان سے ہوا۔ سیدہ جویریہ کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی اکرم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے 11 مرد قتل ہوئے، باقی لوگ گرفتار ہوئے۔ گرفتار شردگان میں سیدہ جویریہ بھی تھیں۔ مال غنیمت کی تقسیم میں یہ سیدنا ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی اکرم کے پاس آئیں تو اپنے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ سیدہ جویریہ راضی ہو گئیں۔ باپ انہیں معاوضہ دے کر چھڑانے آیا تو آپ نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال کی عمر میں رسول اللہ کے عقد میں آ گئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ کی عمر 58 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ اور اب بات کرتے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی اور آپ کا نام رملہ تھا۔ ام حبیبہ کنیت تھی، والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھیں۔ اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ دونوں نے حبشہ ہجرت کی۔ بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جحش مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، شراب پینے لگا اور اسی حالت میں مر گیا۔ عدت پوری ہو گئی تو نبی اکرم نے نجاشی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے منظور کیا۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی عمر 36 سال تھی۔ انہوں نے 59 سال عمر پائی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ سے کیا۔ یاد رہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام زینب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی اور قریظہ کے رئیس کی نواسی تھیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی مشکل القرظی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد قنانہ کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہوئیں۔ حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 59 برس، جبکہ سیدہ صفیہ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھیں۔ آپ بھی عالم و فاضل تھیں۔ عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ سیدہ صفیہ کو رسول اللہ سے بہت محبت تھی۔ جب سیدنا عثمان کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ نے ان کی بہت مدد کی، ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ان کا نام برا تھا، آپ نے میمونہ نام رکھا۔ والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا ہند بنت عوف تھا۔ آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خامند کا نام مسعود بن عمرو تھا، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبد العزیز سے ہوا۔ ابو رحم 8 ہجری میں فوت ہوئے اور شوال 8 ہجری میں ہی آپ رسول اللہ کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ کے لیے وہ ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 51 ہجری میں ہوا۔ آپ نے ام المومنین سیدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ان کے والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا۔ سیدہ ماریہ کو مصر کے بادشاہ شاہ مقوسس نے ہدیہ کے طور پر ماریہ بنت شموم قبطیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا۔ انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سیدہ ماریہ نے سیدہ عمر کے زمانے میں انتقال فرمایا، جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزارواں رحمتیں نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ نبی کریم کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل سے محبت نصیب فرمائے اور ہمیں نبی اکرم کی مکمل اتباع نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت میں آپ کے ہاتھوں میں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، آمین۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔